اور یہ اختیار وہ تھا جو یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاگردیت کی اگر آپ بات پر آئیں تو یسوع مسیح نے 12 شاگرد چننے کے بعد گلیل کے پہاڑ پر ناظرین جب یسوع المسیح صلیبی موت گوارا کرنے کے بعد اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ 40 دن تک اس دھرتی پر شاگردوں اور لوگوں کے درمیان رہے جسم کی حالت میں. اور 40 دن کے بعد جب انہوں نے آسمان پر صعود فرما جانا تھا اس سے پہلے انہوں نے 11 شاگردوں کو گلیل کے پہاڑ پر بلایا. اور آخری بات جو دانش ضرور سننے والی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے صرف 12 شاگرد تھے, دوسرے انبیاء کے تو سینکڑوں اور ہزاروں تھے. اب یہاں پر یہ اختیار ٹرانسفر کیسے ہو رہا ہے؟ گلیل کے پہاڑ پر یسوع مسیح نے آخری الفاظ جو کہ آسمان پر صعود فرما جانے سے پہلے چند لمحے پہلے کہا, جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. گویا انہوں نے 12 بنانے کے بعد, ان کو ٹرین کرنے کے بعد, ان کو اختیار دینے کے بعد ان کو یہ کہا جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ, اور انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ میرے سب حکموں پر عمل کریں. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور آج پوری دنیا میں 2.5 ارب سے زائد مسیحی موجود ہیں, اور میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ زندہ پاک کلام ہے, اس میں زندگی کی باتیں ہیں, اور جو کوئی اسے پڑھتا ہے اور نہ صرف پڑھتا ہے بلکہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے, پریکٹیکل کرتا ہے, اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے. اور اس لیے آج نہ صرف 12 شاگرد تھے, آج میں سمجھتا ہوں میں بھی یسوع کا سچا سپاہی اور ان کا شاگرد, المسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں المسیح کا وہ چھوٹا سا ادنا سا خادم شاگرد ہوتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں. اور اس وقت دنیا میں لکھوں شاگرد جو ہیں وہ خوشخبری کا پیغام, زندگی کا پیغام, امید کا پیغام لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. کوشچنس کی بات کریں تو اس طرح سے بہت سے سوالات نکلتے ہیں, لیکن اگر مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں اس بات کے لیے, تو یسوع المسیح نے خود یہ بات کہہ دی تھی, جاؤ اور قوموں کو شاگرد بناؤ. اور یوں ملٹیپلائی ہو رہا ہے کام, اور 2.5 بلین لوگ جو ہیں, 2.5 ارب لوگ اس دنیا میں مسیحی ہیں, اور وہ شاگردیت کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تھینک یو پاس صاحب. اور آپ جو آخری کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا, جو ہم بائبل میں بھی پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ راہ, حق اور زندگی تو میں ہوں. تو کویشچن ہمارے پاس یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح مطلب جو دور بھی گزرا ہے, جس میں بھی جو بھی انبیاء آیا ہے, مطلب ایک دور پورا گزرا ہے آپ جانتے ہیں, تو ہر دور میں جو نبی آیا ہے وہ تو راہ, حق اور زندگی تھا سب کے لیے. تو پھر مطلب وہ سارا پیغام وہ خدا کا ہی پھیلاتے تھے, اور وہ بھی اپنے طور پہ راہ, حق اور زندگی ہی تھے. تو پھر یسوع مسیح ان سے ڈفرینٹ کیوں ہے؟ دانش, جیسے آپ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ایک راہ متعین کی, ایک سمت, ایک ڈائریکشن لوگوں کو دی, اور یہ صحیح ہے چونکہ وہ جو پیغام لاتے تھے اس راہ پر لوگوں کو لے جاتے, اور وہ کلام جو ہے, وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے, لوگ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے. رہی بات المسیح کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یسوع المسیح جو نجات دہندہ بن کر اس دنیا میں آئے, انہوں نے خود فرمایا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, اور میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا. انہوں نے خود فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آپ المسیح فرماتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں, راہ, حق اور زندگی. انہوں نے خود کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں. گویا روٹی جو انسان کی خواہش اور وہ بدنی تقویت دیتی ہے, گویا وہ چاہتے ہیں کہ جن کی زندگی میں آ جاتا ہوں, زندگی کی روٹی تو میں ہوں. جو مجھے پہن لیتا ہے, جو مجھے زندگی میں لے لیتا ہے, اس کی زندگی پھر وہ زندگی نہیں ہوتی جو بدن کی حالت میں ہے, وہ اس سے مبرہ ہو جاتا ہے, اور وہ ابدی سکون اور حقیقی اطمینان میں جاتا ہے. اور راہ کی بات یہ ہے تو سچائی کی راہ کیا ہے؟ المسیح فرماتے ہیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. راہ کیا ہے؟ کہتے ہیں, المسیح فرماتے ہیں اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. المسیح فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کو اپنی مانند جانو. المسیح فرماتے ہیں بدلہ لینا تمہارا کام نہیں, وہ میرا کام ہے. اب میں سمجھتا ہوں یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ ڈائریکشن ہے جو معاشرے کو سدھارنے کے لیے, آپ کے خاندان کو سدھارنے کے لیے, آپ کو ملک کو بنانے کے لیے یہ اہم راستہ ہے. زندگی کی بات جہاں تک رہی تو المسیح نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات کہی تھی, قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے وہ زندہ رہتا ہے. زندگی کی بات کو انہوں نے اس انداز سے پیش کیا. زندگی صرف یسوع کے پاس ہے. اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ کس طرح سے سپر نیچرل ہیں, تو سپر نیچرل کے لیے میں سمجھتا ہوں مجھے کچھ زیادہ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یسوع المسیح کی ولادت
بھی عجیب, ان کی فضیلت عظمت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے. ان کا اس دھرتی پر قیام 3 سال میں معجزات, قدرت, اختیار, اور اس کے بعد وہ سارا اختیار اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ آج بھی دنیا میں وہی قوت اور قدرت کام کر رہی ہے, اور یسوع نام سے آج بھی معجزات ظہور پذیر ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شفا کا عمل اس وقت تک تھا. ہاں, مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یسوع المسیح کے پاس ہی قدرت تھی, لیکن وہ قدرت ختم ہو گئی. نہیں, یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں, جو کچھ تم دیکھ رہے ہو, تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور میں سمجھتا ہوں وہ آج اس دھرتی پر ہو رہے ہیں. خدا کے عظیم خادم جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں, ان کے وسیلے خدا ان کام کر رہا ہے. اور اگر آج میں اور آپ بھی اس سمت میں, اس ڈائریکشن میں آگے بڑھیں گے, خداوند آپ کو بھی استعمال کرے گا. نہ صرف آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا, بلکہ آج یہ میرا ایمان ہے اس کلام کے سبب سے, جس نے فرمایا راہ, حق اور زندگی میں ہوں, یہ یسوع ہے جس نے فرمایا, المسیح نے یہ فرمایا ہے. اگر آپ اسے اس ایمان سے لے لیں کہ وہی راہ ہے, وہی زندگی ہے, وہی قیامت ہے, اور وہی بخشش ہے, وہی شفا ہے, آج آپ کی زندگیوں کا حاصل بھی آپ کو مل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ پاس صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور آج پھر سے جو ہمارے کوشچن ہم تک پہنچے تھے اس کا آپ نے بہت خوبصورتی سے جواب دیا. تو آج میں چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہماری قوم کو؟ دانش, اچھا ہوا آپ نے یہ بات کر دی. میری اپنی بھی دلی خواہش تھی کہ میں اپنے ناظرین سے, آپ کا مذہب, آپ کا عقیدہ, آپ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں, آپ کوئی بھی ہیں, میری خواہش تھی کہ بحیثیت پاکستانی میں بھی ضرور آج کچھ کہہ سکوں. گزشتہ دنوں صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایک پیغام قوم تک پہنچایا ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات کہی ہے, ریکویسٹ کی ہے, سیلاب سے متاثرین کے لیے ہمیں خصوصی دعا کرنی ہے, اور ڈینگی بخار, یہ وائرس جو پھیل رہا ہے پورے ملک میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسمانی آفات ہیں جو قوموں پر آتی ہیں. جس تیزی کے ساتھ یہ ڈینگی بخار نے لوگوں کو لپیٹ میں لیا ہے, ایسا کبھی ہوا نہیں. اور ابھی شری لنکن ٹیم آ گئی ہے, دوسرے ممالک کے لوگ آ جائیں گے, ڈاکٹرز آ جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس طرح سے تو کور نہیں ہوگا. ہاں, جو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہم سب مل کر بحیثیت قوم اپنے گناہوں کا اقرار کریں, توبہ کریں, اور اگر آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تو روزے کی حالت میں اپنے گناہوں کے اقرار کریں, توبہ کریں, اور ہم سب مل کر, ہم سے مسجد میں ہوں, ہم چرچ میں ہوں, گردوارے میں ہوں, امام بارگاہ میں ہوں, ہم جہاں کہیں بھی ہوں, آئیں ہم ہاتھ بلند کر کے اپنے خدا واحد کے حضور, زندہ خدا کے حضور یہ دعا کریں, ہمارا پیارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے. کراچی کے حالات, سیلاب سے متاثرین لوگ, ہزاروں کی تعداد میں لوگ, خاندان جو اپنوں سے بچھڑ گئے, گھروں سے بے گھر ہو گئے, ان کی بحالی کے لیے دعا کریں. اور ڈینگی بخار جو وائرس آیا ہے اور دوسری بیماریاں, ان سے خداوند ہمیں نجات دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے پیارے ملک پر, پاکستانی قوم پر رحم کرے, تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے. تھینک یو سو مچ پاس صاحب, آپ نے پھر اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا, اور جو ای میلز ہم تک آئی تھی, جو کوشچنز آئے تھے, آپ نے اس کا بہت خوبصورتی سے جواب دیا. تو ناظرین, یہ تھے چند کوشچن جو ہم تک پہنچے تھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے. فیڈ بیک کے لیے جو ای میل ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو اسکرین پر اس وقت دکھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو میری نظر میں وتھ پاسٹر پرویز سہیل کا آفیشیل پیج جو فیس بک پہ, آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, وہاں بھی ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو میں میری نظر میں وتھ پاسٹر پرویز سہیل کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.